بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سبق میں ہم فعل امر کے بارے میں جانیں گے۔ اب تک ہم نے فعل ماضی اور فعل مضارع بنانے کے قواعد سیکھے ہیں، جنہیں آپ ان اشکال کی مدد سے ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ فعل ماضی معروف کی گردان کے ساتھ یہ شکل آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح فعل مضارع معروف کی گردان کے ساتھ بما اردو ترجمہ، یہ گردان اس نقشے میں آپ کے سامنے موجود ہے جو کہ ہم لے چکے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں فعل امر کسے کہتے ہیں۔ وہ فعل جس میں کسی مخاطب کے لیے کام کرنے کا حکم پایا جائے، اسے عربی میں فعل امر کہتے ہیں۔ اس فعل میں ایسے شخص کے لیے حکم ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے، یعنی حاضر ہوتا ہے، جسے اردو میں فعل امر حاضر بھی کہتے ہیں، جس میں حکم ایسے شخص کو دیا جا رہا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اردو کی ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھیں۔ مثال کے طور پر تم یہ کرو یا تو یہ کر وغیرہ وغیرہ۔ اب جملے میں حکم کا طریقہ کار اگر ایسے شخص کو دیا جائے جو سامنے موجود نہیں بلکہ غائب ہے، تو دراصل اسے مکمل طور پر حکم دینا نہیں کہتے، بلکہ شدت کے ساتھ رائے کا اظہار کرنا بھی کہتے ہیں، جس میں حکم ایسے فرد کو دیا جا رہا ہوتا ہے جو ہمارے سامنے موجود نہیں ہوتا، یعنی وہ رائے نما حکم ہوتا ہے جو مخاطب کو نہیں بلکہ غائب کو دیا جا رہا ہوتا ہے، جسے عربی میں فعل امر غائب کہتے ہیں، یعنی ایسا فعل امر، ایسا حکم جو کہ غائب کو دیا جا رہا ہو۔ مثال کے طور پر اردو کی ایک مثال دیکھیں، اسے چاہیے کہ وہ یہ کرے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ مجھ پر لازم ہے کہ میں یہ کروں، تو اس جملے میں خود متکلم کا اپنے ایک طرح سے اپنے لیے حکم ہوتا ہے، یا وہ کسی بات کی اپنی تائید کر رہا ہوتا ہے اپنے لیے اور اپنے آپ کو حکم دے رہا ہوتا ہے۔ اس طرح کے حکم کے لیے فعل امر متکلم کے صیغے استعمال ہوتے ہیں۔ اس سبق میں ہم فعل امر حاضر کے صیغے، ان کا مختلف مثالوں میں استعمال جانیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم صیغہ حاضر، یعنی فعل امر کا جو حاضر کو دینے والے صیغے ہوتے ہیں، انہیں حکم دینے والے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہوں اشخاص، ان کو حکم دینے کے لیے کون سے صیغے استعمال ہوتے ہیں اور وہ کیسے، کیا طریقہ کار، کس طریقہ کار سے بنتے ہیں، انہیں بنانا سیکھتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا موضوع ہوگا فعل امر حاضر۔ یہ فعل امر کا پہلا حصہ ہے، جس میں ہم فعل امر حاضر بنانے کا طریقہ اور اس کی تمام طرح کے مخاطب اشخاص کے لیے گردانوں کا قاعدہ سیکھیں گے۔ فعل امر کے ضمن میں ایک اہم بات یہ نوٹ کر لیں، یعنی جب آپ بنا رہے ہوں فعل امر عربی میں، تو یہ چیز نوٹ کریں کہ ہمیشہ فعل امر جو ہے وہ فعل مضارع میں کچھ تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے۔ اب امر حاضر بنانے کے لیے، یعنی ایسا حکم جو حاضر کو دیا جا رہا ہو، اس کو بنانے کے لیے آپ کو مندرجہ ذیل اقدامات کرنے ہوں گے۔ پہلا یہ کام کرنا ہے آپ نے کہ مخاطب کے صیغوں میں سے علامت مضارع تا جو صیغے کے شروع میں ہوتی ہے اسے ہٹا دیں گے۔ ہم نے فعل مضارع کے مخاطب کے جو صیغے تھے وہ لیے تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ تمام مضارع مخاطب کے صیغے جو ہیں وہ تا سے شروع ہو رہے ہیں اور تا علامت مضارع ہے، تو اسے ہٹا دیں گے۔ جیسے کہ یہاں پر آپ کے سامنے فعل مفرد مذکر کا جو مخاطب کا صیغہ ہے تفعلوا، اس کا تا ہم نے ہٹا دیا، تو یہ فا، عین اور لام جو ہے وہ رہ گیا ہمارے پاس، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ کام کیا آپ نے، تا ہٹا دی۔ دوسرے طریقے میں کیا کرنا ہے کہ اب حرف ساکن کو پڑھنے کے لیے اس سے پہلے حمزۃ الوصل لگا دیں گے۔ اب حرف ساکن ہمارے پاس چونکہ فا تھا، ہم نے تا نکال دیا، تو فا حرف ساکن ہی ہے، کیونکہ تفعلوا اگر ہم بولتے ہیں تو فا تو اس میں بھی ساکن ہی ہوتا ہے، تو اس فا ساکن کو پڑھنے کے لیے ہم نے حمزۃ الوصل لگا دیا۔ آپ کے سامنے مثال ہے، فا عین لام سے پہلے الف لگایا، تو آپ الف کے ساتھ اس مثال کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، مضارع کے عین حرف پر اگر پیش ہے تو حمزۃ الوصل پر پیش، اور اگر زبر یا زیر ہے تو حمزۃ الوصل کو زیر دے دیں گے۔ یعنی فعل مضارع کا ہم بہت سارے افعال مضارعہ ہوتے ہیں ہمارے پاس، اگر افعلوا کے وزن پر ہے، مثال کے طور پر یفعلوا ہے، یفعلوا ہے، یفعلوا ہے، ان اوزان کے اوپر اگر عین کے اوپر دیکھیں گے، اگر عین پر آپ کے پاس پیش ہے تو الف کو پیش دے دیا جائے گا، اور اگر عین کلمہ پر فتحہ یا کسرہ ہے تو الف کو زیر دے دی جائے گی۔
چوتھے طریقے میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آخر میں مضارع کے لام حرف کو مجزوم کر دیں گے، یعنی جو لام حرف پہ آپ پیش دیکھ رہے ہیں، آپ اوپر کی مثال میں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مثالوں میں آخری حرف جو لام ہے اس کے اوپر پیش نظر آ رہی ہے، اسے جزم دے دیں گے، مجزوم کر دیں گے، ساکن جو علامت ہے وہ لگا کر. جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ ساکن علامت دو طرح کی نظر آتی ہیں عربی میں، ایک صفر کی شکل میں ہوتی ہے چھوٹے سے، یا عربی میں اردو میں کے الٹے ساتھ کی شکل میں ہوتی ہے. قرآن میں بعض اوقات آپ دیکھ سکتے ہیں اردو کے قرآن میں. اور اگر آپ کا صیغہ نون اعرابی ہے تو وہ بھی ختم کر دیا جائے گا. مثال کے طور پر آپ کے پاس یہاں پر ہے الف لگایا، اور جو یہ ہمارا صیغہ تھا لام کے پر ضمہ تھا اسے ختم کر کے ہم نے افعال کر دیا، یا نون جو اعرابی والے صیغے تھے ان کا نون ہم نے ختم کر دیا، افعلا. یہ فعلان کا جو افعلا بنا تھا تو افعلا کہہ دیا ہم نے، اس کو نون ختم کر دیا، نون اعرابی. اب دیے گئے جو قواعد ہیں اس کی روشنی میں اگر ہم تنصرو کو دیکھیں تو تنصرو سے انصر بنتا ہے. یہ مضارع کے صیغے یفعلو کے وزن پر ہے، جس میں عین پر پیش ہے اس لیے الف پر پیش لگے گی. تذهبو سے اذهب بنے گا. میں بھی مفرد مذکر ہی کا صیغہ لے رہی ہوں فی الحال یہاں پر، آگے جا کر آپ کو بتاتی ہوں. یہ مضارع کے صیغے یفعلو کے وزن پر ہے، جس میں عین کلمہ جو ہے اس کے پر زبر ہے، اس صورت میں الف پر زبر آئے گا. اور اگر ہم تضربو سے اضرب بنائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، مضارع کا صیغہ یفعلو کے وزن پر ہے یہ چونکہ، جس میں عین پر زیر ہے، عین کے کلمہ کے پر نیچے زیر ہے، اس صورت میں الف جو ہے وہ زیر لے گا. آئیے اس بات کو مختلف مثال سے، نئی مثال سے دوبارہ سے دیکھتے ہیں. جیسا کہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے جانا کہ فعل امر فعل مضارع مخاطب میں کچھ تبدیلیاں کر کے بنایا جاتا ہے. آئیے اس بات کو فعل لعبہ کے ذریعے دوبارہ سے دہراتے ہیں. فعل مضارع مرفوع جو کہ مخاطب کی ہے، اس کی گردان جو تا سے شروع ہوتی ہے یہاں میں نے آپ کے سامنے دے دی. تلعبو تم کھیلتے ہو، کھیل رہے ہو یا کھیلو گے. تلعبانی تلعبونا، تلعبینا تلعبانی اور تلعبنا، یہ میں نے آپ کو دے دی گردان مضارع مرفوع مخاطب کی. تا کے ختم کرنے کے بعد ساکن حرف کے ساتھ جو گردان ہوگی وہ اس طرح دے دی ہے میں نے آپ کو. تا سب کے نکال دیے ہم نے، کوئی ترجمہ نہیں ہے اس لفظ کا جو لکھا ہوا ہے یہاں پر. ان گردانوں کو پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل لگایا جاتا ہے، جسے الف کی صورت میں لکھا جاتا ہے. یہ دیکھ سکتے ہیں حمزۃ الوصل کے ساتھ لکھا ہوا ہے. اب چونکہ الف جو ہے اس کے بارے میں ہم نے جان لیا کہ اسے پڑھنے کے لیے زبر معاف کیجیے گا پیش یا زیر کا استعمال ہوتا ہے، تو الف کی علامت صیغے کی عین کلمہ جو ہے اس کی حرکت کے مطابق ہوگی. آخری حرف پر سکون یا جزم کی علامت لگائی جاتی ہے یا نون اعرابی ختم کر دیا جاتا ہے. یہ آپ کے سامنے ہے. العب تم کھیلو، دیکھیں آخر میں جزم لگی ہوئی ہے. العبا العبو العبی العبا العبنا. اور جو نون اعرابی ہے ہمارا ان صیغوں میں جہاں پر نون اعرابی ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے. آئیے اب فعل امر کی گردان ایک مرتبہ پھر سے دیکھتے ہیں. ظاہر ہے فعل امر چونکہ مخاطب کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس لحاظ سے امر حاضر کی 6 گردانیں ہوں گی، جس میں خیال رہے کہ مفرد کا صیغہ تو جزم کی علامت لے گا اپنے آخری حرف پر، جبکہ نون اعرابی کے جو صیغے ہیں ان کی نون کو اسی طریقے سے ختم کر دیا جائے گا جس طریقے سے ہم نے جازمہ اور ناصبہ میں سیکھا تھا. جب ہم نے حروف ناصبہ اور حروف جازمہ لیے تھے اس طریقے سے ہم نے نون اعرابی ختم کیا تھا فعل مضارع میں، تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر بھی فعل امر میں بھی ختم کر دیں گے. ان گردانوں کو اردو ترجمے کے ساتھ آپ نیچے کی شکل میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. مفرد کے لیے آپ دیکھیں، مفرد مذکر کے لیے افعل ہے اور اس کا ترجمہ اردو میں بنے گا تو کر، اور مثنی مذکر کے لیے افعلا نون اعرابی ختم ہو گیا تم دونوں کرو، اور جمع کے لیے جمع مذکر کے لیے افعلو آپ دیکھ سکتے ہیں نون اعرابی اس کا بھی ختم ہو گیا اور اس سے مراد ہے تم سب کرو. اور مفرد مؤنث کے لیے ہوگا افعلی تم کرو، اور مثنی مؤنث کے لیے افعلا تم دونوں کرو، اور تم سب کرو اگر جمع مؤنث کو کہا جائے تو افعلنا کا صیغہ استعمال ہوگا. اور جیسا کہ آپ کو میں نے ہمیشہ بتایا ہے کہ سبق یاد رکھنے یا دہرانے کا سب سے اچھا طریقہ
یہ ہے کہ کسی مشق کو آپ حل کیا کریں، تلاوت قرآن کے ذریعے نوٹ کیا کریں کہ آپ نے آج کیا سیکھا، کیا پڑھا۔ آج آپ نے اگر فعل امر پڑھا ہے تو تلاوت قرآن میں آپ دیکھیں افعال جو ہیں امر کے وہ کون کون سے ہیں، کیسے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ آیت کے اندر آپ جان پا رہے ہیں کہ یہ فعل امر ہے یا نہیں، تو اس طریقے سے نوٹ کرنا، یا آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اسے کسی کو سکھانا ہوتا ہے۔ تو آئیے اپنی مشق کرتے ہیں اس حوالے سے۔ مختلف طرح کی مشق کے ذریعے ہم سیکھے گئے فعل امر کو آگے کی سلائیڈز میں دہرائیں گے۔ مشق نمبر 1، درج ذیل افعال کا پہلے اردو ترجمہ کریں، پھر ان سے فعل امر کے تمام صیغے بنائیں۔ آپ کے پاس 3 افعال دیے ہیں آپ کو، عبدہ، جعل، شربہ۔ تو عبدہ سے مراد اس نے عبادت کی، جعل سے مراد اس نے بنایا، شربہ سے مراد ہے اس نے پیا۔ جیسا کہ ہم نے جانا کہ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، اور فعل مضارع فعل ماضی کے مفرد مذکر غائب کے صیغے کے شروع میں حرف یا لگانے سے بنتا ہے۔ تو اس طرح اوپر دیے فعل ماضی سے فعل مضارع کچھ اس طرح بنیں گے، عبدہ سے یعبدو، جعل سے یجعلو، شربہ سے یشربو۔ اب ان فعل امر جو بھی ہیں آپ کے پاس، اب ان سے یہ جو فعل آپ کو مضارعہ دیے ہیں یعبدو، یجعلو، یشربو، ان سے فعل امر کے تمام صیغے جو ہیں وہ بنانے کی کوشش کریں۔ یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، اس سے اعبد تو عبادت کر، اعبدا تم دونوں عبادت کرو، اعبدو تم سب عبادت کرو، اعبدی تم عبادت کرو، مؤنث کو کہا جا رہا ہے، اعبدا تم دونوں مؤنث عبادت کرو، اعبدنا تم سب مؤنث جو ہے وہ عبادت کرو۔ اسی طرح یجعلو کا بھی میں نے آپ کو دے دیا ہے، آپ خود سے بنانے کی کوشش کریں، اس کے بعد جو میں نے آنسر دیا ہے آپ کو اس کے مطابق اپنے جو بھی جوابات ہیں اسے چیک کریں کہ آیا کہ آپ نے صحیح کیا ہے یا نہیں۔ مشق نمبر 2، ان آیات کا اردو ترجمہ خود دیکھیں تاکہ لیے گئے قواعد کی دہرائی بھی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیہ میں آپ کی تلاوت کر لیتی ہوں آپ کے لیے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ آپ کی آسانی کے لیے جو بھی افعال ہیں امر کے وہ میں نے سرخ سیاہی سے نمایاں کر لیے ہیں۔ اس بات کو یاد رکھیں کہ فعل امر کا ابتدائی جو الف ہوتا ہے چونکہ حمزۃ الوصل ہوتا ہے، اس لیے ما قبل سے ملا کر پڑھتے وقت یہ تلفظ میں گر جاتا ہے، جبکہ تحریراً موجود رہتا ہے۔ مثلاً انصر اگر اس سے پہلے واو لگا ہو، یعنی ما قبل یعنی اس سے پہلے واو لگا ہو الف حمزۃ الوصل سے، تو ونصر ہوگا، الف سائلنٹ ہو جائے گا۔ اضرب سے پہلے بھی اگر واو لگا ہو تو وضرب ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یا مریم قنوتی، دیکھیں الف جو ہے وہ سائلنٹ ہو گیا، رب جعل الف سائلنٹ ہو گیا یہاں پر۔ تو یہ چیز آپ کو اس میں بتائی ہوئی ہے، تلاوہ اس طرح سے کیجئے۔ اگر آپ کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں آتا تو پریکٹس کریں تاکہ آپ کو جو نئی چیز سیکھی ہے وہ بھی آ جائے۔ مشق نمبر 3 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل افعال کو جدول کے مطابق مرتب کریں۔ جدول میں آپ کے پاس فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے اور فعل امر ہے، 3 طرح کے جدول ہیں، 3 طرح کے آپ کو کالمز دیے ہوئے ہیں۔ افعال آپ کے پاس موجود ہیں، یہاں پر خود سے کرنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کر لیں خود سے تو پھر یہ آنسر جو ہیں وہ دیکھ لیجئے گا۔ یہ تمام جوابات یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں آپ کے لیے، اور کوشش یہ بھی کریں کہ جو بھی آپ صیغہ دیکھیں اس کو مزید ڈیٹیل سے اپنی کاپی میں لکھیں کہ اگر خلقتو ہے تو یہ کس کے لیے، یہ صیغہ کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، غائب کے لیے، مخاطب کے لیے، متکلم کے لیے، اور اس میں عدد کی بھی دیکھیں ترتیب کی کیا عدد ہے، مفرد کے لیے ہے، مثنیٰ کے لیے ہے یا جمع کے لیے ہے۔ مشق نمبر 4 دیکھتے ہیں۔ اس مشق میں آپ نے دیے گئے فعل ماضی و مضارع کی مخاطب معروف کی گردان بنانی ہے، اور اس کے بعد آپ نے فعل امر بنانا ہے حاضر والا۔ تو سب سے پہلے ہم نے ماضی معروف کی جو ہے وہ گردان اس طرح بنائی، نظرتا، نظرتما، نظرتم، نظرتی، نظرتما، نظرتن۔ فعل مضارع معروف کی گردان بنی تنظرو، تنظرانی، تنظرون، تنظرین، تنظرانی اور تنظرنا۔ اور پھر ہم نے ینظرو سے فعل امر حاضر بنایا انظر، اور اس کے بعد ہم نے اس کا مثنیٰ کا مثنیٰ مذکر انظرا، مثنیٰ جمع مذکر انظرو، اور مفرد مؤنث انظری، اور مثنیٰ مؤنث انظرا، اور جمع مؤنث انظرنا، یہ گردان بنا لی۔ خود سے بنائیں پہلے اور اس کے بعد پھر
دیکھیں کہ آپ کا جواب درست ہے یا نہیں۔ چلتے ہیں مشق نمبر 5 کی طرف۔ اس مشق میں درج ذیل کی اعرابی حالت بیان کریں اور اس کی وجہ بھی بتائیں۔ پہلا جو ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح، اگر آپ نے یہاں پر یہ دیکھیں، یہ الفاظ ہیں یہاں پر میں نے یہاں پر یہ چیز نوٹ کریں کہ یہاں افعال نہیں کہا یا اسماء نہیں کہا، الفاظ کہا ہے، جس میں اسماء بھی ہیں افعال بھی ہیں۔ تو پچھلی جو بھی آپ نے کچھ لیا ہے اسماء کا جو درس لیا، اگر یہاں پر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو وہاں ضرور دیکھیے گا۔ تو یہاں پر بہت مختلف طرح کے جو ہیں وہ الفاظ ہیں، کچھ افعال بھی ہیں، اسماء بھی ہیں، تو آپ نے ان کی اعرابی حالت بھی بیان کرنی ہے۔ جیسے وجلس ہے اور اس کا ترجمہ بنتا ہے اور تم بیٹھو، تو صیغہ ہے یہ مفرد مذکر کا، اور فعل امر ہے حاضر کا، اور حالت یہ مجزوم ہے کیونکہ اس کے آخری جو حرف ہے اس کے اوپر جزم لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح یہ جتنے بھی آپ کے پاس الفاظ ہیں اور جو زیادہ آپ دیکھیں بولڈ اس میں ہیں، لکھائی میں لکھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے موٹے اور بڑے الفاظ لکھے ہوئے تمام الفاظ ہیں، انہیں آپ خود سے کرنے کی کوشش کریں اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے پہلا لفظ جو ہے وہ آپ کو کر کے دیا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے آنسر جو ہیں، جوابات جو ہیں وہ یہاں سے چیک کر لیجئے گا۔ مشق نمبر 6، اس میں سورۃ البقرہ کی جو آیت ہے آپ کے پاس یہ والی، اس میں فعل امر کی نشاندہی کریں۔ یہ طریقہ صرف آپ کو یہاں مختصر سا بتایا ہوا ہے میں نے، اور اس طریقے کو دیکھ کر آپ جب بھی تلاوہ کریں قرآن پاک کا تو اس میں آپ جو بھی سیکھا ہے آپ نے، اس دفعہ آپ نے فعل امر سیکھا ہے تو فعل امر کی نشاندہی آپ کرنا سیکھیں۔ اس طریقے سے فعل امر دیکھ سکتے ہیں آپ، پینسل ہاتھ میں پکڑا کریں اور ہلکا سا نشان لگا لیا کریں، جو بھی چیز سیکھی ہے اس کو قرآن کی تلاوہ کے ذریعے دہرا لیا کریں۔ مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی یہ آیا ہے ہمارے پاس، اس کی تلاوہ کریں اور اس میں دیکھیں، دیکھنے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ دو جو ہیں یہاں پر فعل امر ہیں، دو کلمات جن کو ہم نے خط کشیدہ کیا ہوا ہے یہ فعل امر ہے۔ اسی طرح مشق نمبر 7 میں درج ذیل عبارات کا عربی ترجمہ کریں، جبکہ یہاں پر سامح کا مطلب یعنی سامح کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، اور ہمارے پاس جو پہلی عبارت ہے وہ ہے تم مذکر مجھے معاف کر دو، سامحنی۔ اب دیکھیں میں نے ان کے ساتھ ضمائر بھی لگا دیے ہیں، ضمائر متصلہ یعنی جو جڑ کے لگنے والی جو ضمائر ہوتی ہیں عربی میں جو ہم نے سیکھ لی ہوئی ہیں وہ میں نے ان کا بھی استعمال کیا یہاں پر۔ اور اگر میں کہوں تم مؤنث مجھے معاف کر دو، یعنی کسی خاتون کو کہوں یا کسی مؤنث کو کہوں تو مجھے کہنا پڑے گا اس طرح سامحینی۔ اور اگر یہ جو عبارت ہے تم مؤنث اس مذکر کو معاف کر دو، سامحیہ یعنی اس مذکر کو معاف کر دو، سامحیہ، تم سب مذکر ہمیں معاف کر دو، سامحونا۔ تو آپ ان سب کو دیکھیں، ساری چیزیں دہرائیں جو بھی سکھایا ہوا ہے آپ کو پچھلے سبق میں، ضمائر کے سبق میں بہت اچھے طریقے سے یہ چیزیں سکھائی ہوئی ہیں آپ کو، تو انہیں اور فعل امر کو جو ہم نے نیا سیکھا ہے میں نے اکٹھا بنا کے آپ کو اس مثال میں اس مشق میں دکھا دیا ہے۔ امید ہے سبق آپ کو بہت مفید اور آسان لگا ہوگا۔ اگلے سبق میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد کریں اور اجازت دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، فی امان اللہ۔